ذرا محفل شروع کرنے والی آواز میں نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری۔ ذرا مولا کو خوش کرنے والی محفل ایک بار شروع ہو رہی ہے، نعرہ لگائیے ایسا، اب جشن شروع ہو رہا ہے، نعرہ حیدری۔ آئیے اب یہاں سے ہم پھر سے اذان دیتے ہیں اور پھر سے محفل شروع ہوتی ہے۔ یہ شورائے کرام، یہ چار چاند اس وقت ہمارے اسٹیج پہ روشن ہے۔ میں منور صاحب سے سلسلہ شروع کروں گا۔ پہلے میں پتہ انہوں نے گھر سے جب اکبر نکلتے تھے چچا کے سائے میں، جناب فضہ کے لیے، جناب مسلم کے لیے، جناب علی اکبر کے لیے کیسے کیسے شعر کا، ایک شعر میں سناتا ہوں پہلے۔ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، علامہ قمر جلالوی کا یہ ایک بیت ہے، سن لیجئے آپ۔ مدینے والے سب یہی ہیں نا، کوئی ادھر ادھر گیا تو نہیں ہے؟ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی۔ مصرع پڑھا آپ نے؟ چھوٹے بھائیوں سے کہہ دوں، ہمارے ہاں اردو میں لکھنؤ میں مصرع اٹھانا کہا جاتا تھا، یعنی جب شاعر مصرع پڑھ لے تو مصرع دہرایا جائے۔ مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیغمبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیغمبر کی۔ جناب سالک لکھنوی کا ایک شعر پڑھتا ہوں، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، علی کے وار کی ڈالی، مطلع کے ساتھ ذرا زور لگانا پڑتا ہے نا، محنت کرنی پڑ رہی ہے، محفل شروع کر رہا ہوں۔ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہپر جبریل میں گرانی ہے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہپر جبریل میں گرانی ہے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے۔ اب آئیے اپنی ان بستیوں کی طرف بھی چلتے ہیں، ہمارا جلال پور، جہاں سے جناب ظفر حسین ظفر جلال پوری کہتے ہیں، اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ جہاں سے جناب موجز جلال پوری نے کہا، دیکھیں ایک لفظ سے شاعری، لوگ خام خام میں سر دیواروں سے ٹکراتے ہیں، یہ لفظ لا وہ لفظ لا اور کچھ نہیں بنتا، کاریگران شعر سے پوچھے کوئی جگر، سب کچھ تو ہے مگر یہ کمی کیوں اثر میں ہے؟ اور وہ ایک لفظ سے شاعری کر دیتے تھے، احسان تھا احسان ہے، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، قرآن تھا قرآن، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا۔ بچوں والی شاعری دیکھیے آپ، مگر کیا مزہ ہے قسم خدا کی، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا۔ میں بالکل بچوں کی طرح لگ رہا ہے کہ یہاں کے مکتب میں نام باب العلم، وہ کہا باب العلم نام لکھا لیا ہو مدرسے میں۔ یہاں ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اس جلال پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شاعر، بہت قریب ہے، پاسپورٹ نہیں لگتا، ویزا نہیں لگتا، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آسانی سے آ گئے، بلکہ پاسپورٹ اور ویزے والی کئی محفلیں چھوڑ کے تشریف لے آئے ہیں جناب منور جلال پوری صاحب۔ نعرہ حیدری۔ السلام علیکم۔ میں 4 مصروں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، سماعت کریں، آپ متوجہ رہیں، انشاءاللہ آپ تک موصل پہنچیں۔ آپ بالکل میرے سامنے بہت قریب ہیں، اسے تو الجھتے رہے بیکار ابو طالب سے، دوسرے مصرے پہ پورے مجمع کی توجہ، تم الجھتے
तैयार अबू तालिब से देखिए सामईन में बैठे हुए हमारे एक दोस्त कह रहे हैं माइक का को ज़रा सा अच्छा कर दीजिए, इनको बड़ी फिक्र है और अच्छी बात है, माइक अच्छा कर दीजिए ताकि सुबह पूरे पैसे मिले, इसलिए माइक सही कर दो, समाप्त करें। तो लजते रहे बेकार अबू तालिब से करबला हो तैयार अबू तालिब से। अब जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता जिसने भी कर दिया इनकार अबू तालिब से, कर दिया इनकार अबू तालिब से। एक सलवात पढ़े हजरात। और यहाँ से मैं अब एक मतला चंद अशार और पेश करता हूँ, समाप्त करें। ये आपकी मोहब्बत है कि साल में 4 मरतबा मुझे सुनते हैं, फिर भी बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं, मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें। दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है, दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है। फैजान भाई मतला सुन लीजिए, उर्दू में है मतला इसलिए कह रहा हूँ, सुन लीजिए। दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है, अली ही सारे ज़माने में सबसे आला है, अली ही सारे ज़माने में सबसे आला है। अली के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, अली के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, इसीलिए तो मेरी माँ ने मुझको पाला है, मेरी माँ ने मुझको लग गया, लगा है। हाँ, दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है। थोड़ा सा और माहौल बनाइए इधर वाले भी, चूँकि मेरे बाद मीसम गोपालपुरी साहब ही पढ़ेंगे, मैं ये खुशखबरी आप तक पहुंचा देता हूँ, मेरे बाद मीसम भाई पढ़ेंगे, उन्हें जाना है कहीं। दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है। आप अब इधर देखिए, खुशखबरी सुन लिया, इधर देखिए। दयार इश्क में हैदर का बोलबाला है, अली ही सारे ज़माने में सबसे आला है, अली ही सारे ज़माने में सबसे आला है। मैं जान दे दूँ अली के इश्क में, मैं जान अपनी दे दूँगा, इसीलिए तो मेरी माँ ने मुझको पाला है। मौला अब्बास के लिए 4 मिसरे सुनिए बतौर ख़ास। न लेते चुल्लू में पानी को हज़रते अब्बास, न लेते चुल्लू में पानी को हज़रते अब्बास, वफा के सांचे में कुदरत ने इनको ढाला है। दरअसल डूब रहा था फुरात में इस्लाम, दरअसल डूब रहा था फुरात में इस्लाम, जरी ने हाथ बढ़ा कर इसे निकाला, जरी ने हाथ बढ़ा कर इसे निकाला है, जरी ने हाथ बढ़ा कर इसे निकाला है। सलवात पढ़े हजरात। जिना भाई आप भी तशरीफ़ ले आइए, आइए जिना भाई एक सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। हजरत यहाँ से मैं कुछ शेर और पढ़ता हूँ, समाप्त करें। हमारे डॉक्टर नायाब अल्लोरी साहब
ڈاکٹر نیر صاحب کی دعاؤں کے ساتھ میں مطلع پیش کرتا ہوں. کلیم بھائی نے جو ماحول دیا ایک شاعری آپ سنیں سماعت کریں. مرتضیٰ کے جشن میں آ کر یہ جلوہ دیکھنا. سماعت کریں حضرات, کوئی شعر ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں, سماعت کریں. مرتضیٰ کے جشن میں, مرتضیٰ کے جشن میں آ کر یہ جلوہ دیکھنا. 5 12 اور 72 کا قبیلہ دیکھنا. مرتضیٰ کے جشن میں آ کر یہ جلوہ دیکھنا. اور یہ مطلع خاص طور سے سماعت کریں حضرات مولا عباس اور جناب اکبر علیہ السلام کے لیے. سماعت کریں, علماء کرام موجود ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ. روئے اکبر دیکھنا, غازی کا چہرہ دیکھنا. روئے اکبر دیکھنا, غازی کا چہرہ دیکھنا. ساتھ میں قرآن کے نہج بلاغہ دیکھنا. ساتھ میں قرآن کے نہج بلاغہ دیکھنا. ایک صلوات پڑھی حضرات. دیکھنا, غازی کا چہرہ دیکھنا. ساتھ میں قرآن کے نہج بلاغہ دیکھنا. اور یہ بھی مطلع سماعت کریں حضرات, چونکہ آپ شاعری سن رہے ہیں اس لیے مجھے یہ کلام پڑھنا پڑا, ورنہ میں آپ کے مزاج کے شعر سناتا. مگر آپ شعر سنیے. سورہ کوثر میں یوں آیت کا ٹکڑا دیکھنا. سورہ کوثر میں یوں آیت کا ٹکڑا دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. پرچم عباس میں سورہ کوثر میں یوں. دیکھیے محفل کا اصول یہ ہے کہ اگر اسٹیج کے لوگ واہ واہ کریں اور سامنے والے تو پیچھے والوں کو اپنے آپ کرنا چاہیے, اور آپ کر رہے ہیں. سماعت کریں. سورہ کوثر میں یوں آیت کا ٹکڑا دیکھنا. پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھنا. ایک قیدی برسرے منبر زباں کھولے گا جب. ایک قیدی برسرے منبر زباں کھولے گا جب. ظلم کے ماتھے پہ آئے گا پسینہ دیکھنا. ظلم کے ماتھے پہ آئے گا پسینہ دیکھنا. ظلم کے ماتھے پہ آئے گا پسینہ دیکھنا. اور سماعت کرے حضرات, شعر پیش کرتا ہوں چوتھے امام کے لیے, بہت نازک سا شعر, اور یہ بھی چوتھے امام کے لیے تھا جو میں نے پڑھا تھا. آخری فرد تک توجہ. ڈاکٹر نیر صاحب کی دعاؤں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محترم معزز شورا اکرام کی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں. ختم ہو سکتی نہیں
نسل امامت اے یزید ختم ہو سکتی نہیں، نسل امامت اے یزید کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا، کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا، کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں مولا عباس کے لیے۔ ختم ہو سکتی نہیں نسل امامت اے یزید، کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا۔ یہ الگ بات ہے لوگ شیروں سے نہ ڈرے، لیکن کیڑے مکوڑے سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں، سماعت کرے، آپ ادھر متوجہ رہیں۔ شیروں سے نہیں کوئی ڈرتا، کیڑے مکوڑے یہ حشرات الارض ہے نا۔ کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھنا۔ شاعری سنیں حضرات۔ جیسے قرآن نقطۂ بام ہے سمٹا بس بس یوں ہی، جیسے قرآن نقطۂ بام ہے سمٹا بس یوں ہی، آئے گا عباس کے چلو میں دریا دیکھنا، آئے گا عباس کے چلو میں دریا دیکھنا، آئے گا عباس کے چلو میں دریا دیکھنا، آئے گا عباس کے چلو میں دریا دیکھنا۔ اور آخری شعر حضرت حر کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ سورہ توبہ ہو جیسے دامن قرآن میں، چچا دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ہاں آپ ہی کا سبحان اللہ پتہ چلتا ہے۔ سورہ توبہ ہو جیسے دامن قرآن میں، حر کی پیشانی پہ یوں رومال زہرا دیکھنا، حر کی پیشانی پہ یوں رومال زہرا دیکھنا، سورہ توبہ وہ جیسے دامن قرآن میں، حر کی پیشانی پہ یوں رومال زہرا دیکھنا۔ ایک مطلب شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ آپ کہتے رہیے بس میں پڑھتا رہوں گا، آپ بس محبت سے کہیے پڑھتے رہیے میں پڑھتا رہوں گا۔ سماعت کریں۔ علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، 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 گلا
کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے۔ علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے۔ اب میں شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے، مگر بولتا ہے۔ علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے، در بولتا ہے۔ حیدر حیدر علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے۔ ایک مطلب ایک شعر میں نے پڑھا ہے، اب یہ شعر اس سے بھاری نہ ہو تو آپ نہ بولیے۔ یہ اعجاز علی پیمبر کے ورنہ کہیں نو کے نیزہ پہ سر بولتا ہے، کہیں نو کے نیزہ پہ سر بولتا ہے۔ علی کی زبان کا اثر بولتا ہے، گلا کٹ چکا ہے مگر بولتا ہے۔ علی کے فضائل چھپانا ہے مشکل، جو دیوار چپ ہو تو در بولتا ہے۔ یہ اعجاز پیمبر ہے ورنہ ورنہ کہیں نو کے نیزہ پہ سر بولتا ہے۔ جناب علی اصغر کے لیے 4 مصرع سنیے، بطور خاص سماعت کریں۔ ادھر تیر جوڑے ہے ظالم کماں میں، ادھر بے زباں بے خطر بولتا ہے، ادھر بے زباں بے خطر بولتا ہے۔ فقط مسکرانے سے برپا ہے محشر، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے۔ اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا سماعت کریں حضرات۔ یہ اعجاز آل پیمبر ہے ورنہ کہیں نو کے نیزہ پہ سر بولتا ہے۔ ادھر تیر جوڑے ہے ظالم کماں میں، ادھر بے زباں بے خطر بولتا ہے۔ فقط مسکرانے سے برپا ہے محشر، یہ بچہ بہت مختصر بولتا ہے۔ جو فضا کے ہونٹوں پہ قرآن ہے بی بی، تیری تربیت کا اثر بولتا